السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج سپریم کورٹ میں ہونے والی مختلف اہم پیش رفت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سائفر کا جو مقدمہ ہے اسے خارج کیا جائے۔ یہ درخواست بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے دائر کی گئی تھی، جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو سائفر کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے، اس لیے اسے جو ہے وہ خارج کیا جائے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 اکتوبر کو اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست سردار وکیل لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے دائر کی گئی ہے، جس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ وفاقی حکومت ایف آئی اے نے جن قوانین کے تحت یہ مقدمہ دائر کیا ہے، یہ مقدمہ ان قوانین کا درست استعمال نہیں کیا گیا، اور چیئرمین پی ٹی آئی کا اس سائفر کے حوالے سے جو ہے قانون کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور استدعا اس کے اندر یہی کی گئی ہے کہ جو ایف آئی اے میں سائفر کیس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اسے خارج کیا جائے۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو ان کی جانب سے بندیال صاحب کا 6 رکنی بینچ جو تھا وہ 5 رکنی ہو گیا، انہوں نے اسی کو کنٹینیو کرایا، اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، اگرچہ بلا شبہ وہ تاریخی فیصلہ ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ 184(3) اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 184(3) میں جس طرح اپیلیں آتی ہیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ باقاعدہ پہلے بلوچستان کی جانب سے بلوچستان کے کہہ لیں کہ سول سوسائٹی کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئی، سندھ حکومت کی جانب سے اپیل دائر کی گئی، اور اطلاعات یہی ہیں کہ دیگر جو صوبے ہیں سارے اور وفاقی حکومت ان کی جانب سے بھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اپیلیں دائر کی جائیں گی۔ ان اپیلوں کے اندر موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل روکنے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، اور اس میں موقف مزید کہا گیا ہے کہ اپیل پر فیصلے تک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل بھی کر دیا جائے، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کہا گیا ہے کہ اسٹے دے دیا جائے۔ پھر یہ کہا گیا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے قانون اور حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ سندھ حکومت کی آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کالعدم دفعات کو بھی بحال کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور یہ کہا کہ مختلف ملزمان کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں کہ ان کا ٹرائل جلد مکمل کیا جائے، تو سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو بھی نہیں سنا۔ یہ بنیادی طور کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ ابھی تو بہرحال ٹائم بھی ہے ان اپیلوں کے حوالے سے، اور مزید اپیلیں بھی سپریم کورٹ میں سنا ہے کہ دائر ہونے جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت بھی کرے گی، پنجاب بھی کرے گا، اور بلوچستان بھی کرے گی، اس کی جانب سے بھی کی جائے گی۔ بلوچستان کی جانب سے کر دی گئی ہے، کے پی کے اور پنجاب رہ گئے ہیں اس کے اندر۔ اب ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کل کی جو سماعت کا حکم نامہ تھا وہ جاری کر دیا گیا فیض آباد دھرنا کیس کا۔ اس فیصلے کے اندر حکم نامے کے اندر اہم آبزرویشنز ہیں، تاہم پہلے میں آپ کو فیصلے کے حوالے حکم نامے کے حوالے سے بتاؤں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 6 فروری 2019 کو فیصلہ سنایا، اور عدالتی فیصلے میں ماضی کے تشدد کے واقعات کا حوالہ دے کر مستقبل کے لیے وارننگ بھی دی گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا گیا 5 سال گزرنے کے باوجود، اور اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ رونما ہوا۔ اگر فیض آباد دھرنے کے فیصلے پر عمل کر دیا جاتا تو 9 مئی کا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ یہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان کی جانب سے یہ تحریر کیا گیا حکم نامہ ہے، اور اس کے اندر مزید کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنے فیصلے کے تناظر میں کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا، اور نہ ہی اس کے اوپر پرتشدد احتجاج کے اوپر کسی کا بھی احتساب کیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے سانحہ 9 مئی کے واقعے کو فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔
پھر مزید کہا گیا کہ اس کیس کے اندر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور عدالت نے ان سے استفسار کیا متعدد بار کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نظر ثانی درخواستیں کن کے کہنے کے اوپر دائر کیں، جس پر شیخ رشید کی جانب سے ایک ہی موقف اپنایا گیا کہ ان کی جانب سے کہہ لیں کہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر یہ درخواستیں دائر کی گئیں، جس پر سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ تعجب ہے کہ ایک ایسا سیاستدان جو طویل عرصے تک رکن پارلیمنٹ رہا ہو، وفاقی وزیر، وزارت داخلہ بھی رہی ہے ان کے پاس، وزارت اطلاعات بھی رہی ہے ان کے پاس، بڑے عہدے ان کے پاس رہے ہیں، وفاقی وزیر جیسے اعلیٰ منصب پر فائز رہا ہو، اسے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ شیخ رشید نے نظر ثانی درخواست کس کے کہنے پر دائر کی، تو انہوں نے وہی جواب دہرایا کہ یہ نظر ثانی غلط فہمی کی بنیاد پر دائر کی گئی۔ 25 اپریل 2019 پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر ایک انکشاف بھی کیا گیا کہ یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کیوں نہ ہوئیں، اس کے اوپر رجسٹرار آفس سے جو ہے وہ رپورٹ بھی منگوائی گئی۔ اگرچہ یہ چیز اوپن کورٹ کے اندر اس طرح سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 25 اپریل 2019 کو نظر ثانی درخواستیں فائنل کر کے کاز لسٹ کے جو تھی اس بینچ کے اندر 1:12 پر، یعنی 25 اپریل کو 1:12 کے اوپر کاز لسٹ میں یہ نظر ثانی درخواستیں جو تھی مقرر کر دی گئیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی نارمل پالیسی ہوتی ہے کہ جب کوئی نظر ثانی درخواستیں دائر ہوتی ہیں تو انہیں جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن ان درخواستوں کے مقرر ہونے کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس جو کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی جانب سے 5 گھنٹے بعد ہی ان مقدمات کو ڈی لسٹ کروا دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کے اندر مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس چیز کو بتانے کا مقصد یہ ہے، عاجزی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ مثال قائم کرنے کے لیے عاجزی کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان درخواستوں کو استعمال سماعت کے لیے مقرر نہ کر کے مینوپولیٹ کیا گیا، ہیرا پھیری کی گئی، اور پنجابی میں کہتے ہیں 2 نمبری کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، سچائی اور سپریم کورٹ کی اب مزید آبزرویشنز میں کہنا ہے کہ سچائی آزاد کرتی ہے اور اداروں کو اور مضبوط بناتی ہے، اس لیے جو ہے سپریم کورٹ یہ سچائی تسلیم کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس مقدمے کے معاملے میں مینوپولیشن کی گئی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ آرٹیکلز 189 اور 199 اور 190 جو ہے وہ اس کے تحت سپریم کورٹ کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے، لیکن اب کیونکہ تمام نظر ثانی درخواستیں جو ہیں وہ نمٹائی جا چکی ہیں، اس لیے اس فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر توہین عدالت کے آرٹیکل کے استعمال کو بھی زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا لازمی ہے آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت، اور فیصلے کے وقت حکومتیں اور تھیں، الیکشن کمیشن اور تھا، لیکن اب کیونکہ یہ حکومتیں اور الیکشن کمیشن تبدیل ہو گیا ہے، تو اب سابقہ لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں یا جو کوتاہیاں ہیں اور فیصلے ہیں، ان کی ذمہ داری موجودہ حکومت کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ غیر مناسب عمل ہوگا، اور توقع ہے کہ کمیشن 2 ماہ میں اپنا کام مکمل کر لے گا۔ جو حکومت کی جانب سے کمیشن بنایا گیا اس کے اوپر توقع جاری کی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کروانے کے لیے 1 ماہ کا وقت لیا تھا، اور جس میں سے کچھ ٹائم گزر بھی چکا ہے، اور الیکشن کمیشن آئندہ سماعت یعنی 22 جنوری کا انتظار کرنے کیے بغیر اس 1 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پیش کر دے۔ اب ناظرین، کچھ ہی دیر پہلے یہ بھی خبر آئی ہے کہ عمران خان کی جو ضمانت کا مقدمہ ہے اس کے اوپر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس سردار طارق، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس جو ہے 3 رکنی بینچ جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک بھی اس بینچ کے اندر شامل ہوں گی، اور اب 22 نومبر کو یہ بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت کرے گا۔ یہ سائفر کے کیس کے اندر عمران خان کی جانب سے درخواست ضمانت جو تھی وہ دائر کی گئی تھی، جسے اب سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آ گیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ سائفر کے مقدمے کے اندر سپریم کورٹ عمران خان کو کے لیے ضمانت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو 22 نومبر یا اس کے بعد 1 سے 2 سماعتوں کے اندر ہو جائے گا، اگر سپریم کورٹ نوٹسز جاری کرتی ہے تو، اور دیکھنا ہے
اس کے ساتھ ہی یہ سپریم کورٹ کی پیش رفت کے حوالے سے یہ ویلاگ کیا گیا ہے. اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور چینل کو شیئر ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.